آپ سن رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 159، بعثت مبارکہ، حصہ اول۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل سیرت انٹرنیشنل فورم کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ آثار بعثت کا ظہور، حصہ اول۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے پایا ہے، لمحہ بھر میں جو چاہے وہ ظہور پذیر ہو جاتا ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی شان ربوبیت کا ظہور آہستہ آہستہ ہو۔ حیات طیبہ کے 40 سال پورے ہونے والے ہیں، جسمانی نشو و نما معراج کمال کو پہنچ چکی ہے، ذہنی قوتوں پر شباب کا عالم ہے، اخلاق کی بلندی، کردار کی پختگی اور سیرت کی پاکیزگی اپنوں اور بیگانوں کو اپنا گرویدہ بنا رہی ہے۔ جس معاشرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی یہ منزلیں طے کی ہیں، بڑا پر آشوب ہے۔ سیاہکاری، اخلاق باختگی، ذہنی آوارگی اور کفر و شرکی عفونتوں سے دماغ پھٹ رہا ہے۔ اس ناگفتابے اور شرمناک ماحول میں پروان چڑھنے والا یہ جوان رعنا، شبنم کی طرح پاکیزہ، گلاب کے پھول کی طرح شگفتہ و شاداب اور 14ویں کے چاند کی طرح تابناک اور ضیاء بار ہے۔ اب وہ ساعت ہمایوں قریب آ پہنچی ہے جب اسے وہ امانت عظمیٰ تفویض کی جائے گی جس کی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دینے کے لیے قدرت الہی کی رافتوں اور رحمتوں نے اس در یتیم کو اتنے اہتمام سے اپنے آغوش لطف و کرم میں لیا اور اتنے پیار سے ایک عظیم ترین مقصد کی تکمیل کے لیے اس کی تربیت فرمائی۔ اس ساعت ہمایوں کی آمد سے پہلے اس کے بابرکت آثار نمایاں ہونے لگے، جن کا ذکر خود محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آثار کے نمایاں ہونے سے نزول وحی تک جو مرحلے پیش آئے، اس کے بیان کے لیے وہ روایت جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے امام المحدثین حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں درج کی ہے، وہ مضمون کے لحاظ سے جامع اور مفصل اور سند کے لحاظ سے اصح ہے۔ ہم اس کے ذکر پر اکتفا کریں گے کیونکہ یہ روایت بہت طویل ہے، اس لیے ہم اسے مضمون کے مطابق مختلف حصوں میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ ناظرین اور سامعین کو اس کی طوالت سے اکتاہٹ نہ ہو اور ہر مضمون آسانی سے ان کے ذہن نشین ہو جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ جو خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھتے، اس کی تعبیر دن کو ہو صبح کے اجالے کی مانند سامنے آ جاتی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خلوت گزینی کی محبت پیدا ہو گئی۔ خلوت گزینی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے، وہاں عبادت میں مصروف رہتے، چند راتیں عبادت الہی میں بسر فرماتے، پھر اپنے اہل خانہ کی طرف واپس تشریف لے آتے۔ کچھ عرصہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزار کر پھر خورد و نوش کا سامان لے کر غار میں واپس آتے اور عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے۔ یہ آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حق آ گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے۔ روایت کے اس حصے میں چند امور غور طلب ہیں۔ وفلق الصبح ای ضیاء الصبح، یعنی رات کو نیند کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھتے، دوسرے روز اس کی تعبیر یوں واضح صورت میں سامنے آ جاتی جیسے صبح کا اجالا، اور اس خواب کے بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہتا۔ سچے خواب دکھانے میں حکمت یہ ہے کہ منصب نبوت پر جب کسی ہستی کو فائز کیا جاتا ہے تو ان حقائق کو اس پر آشکار کیا جاتا ہے جن کا تعلق عالم غیب سے ہوتا ہے۔ اس سے پیشتر کے عالم غیب کا دروازہ یک بارگی کھلے اور عالم غیب کے حیرت میں ڈال دینے والے عجائبات آشکار ہو کر نگاہوں کو خیرہ اور عقل کو دنگ کرنے کا سبب بنے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ رب العالمین اس سے پہلے سچے خواب دکھاتا ہے تاکہ عالم غیب کے حقائق سے انہیں کچھ انسیت اور مناسبت پیدا ہو جائے، اور جب اس کا دروازہ کھلے تو وہ حیران اور سراسیمہ ہو کر نہ رہ جائے بلکہ ان کا مشاہدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق اور پھر اس پر ان کا توکل مزید پختہ اور مضبوط ہو جائے۔ تبلیغ حق کا جو جہاد انبیاء کو درپیش ہوتا ہے، اس میں یہی قوت ان کے کام آتی ہے۔ جب سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ دل جو پہلے ہی سے معرفت الہی اور محبت الہی کے نور سے منور تھا،
اس میں اپنے معبود برحق بلکہ مقصود حقیقی اور محبوب حقیقی کی یاد میں کھو جانے کا جذبہ کارگاہ حیات یعنی دنیا کی مصروفیتوں سے نکال کر اس عالم تنہائی میں گوشہ نشی ہونے پر مجبور کرنے لگا جہاں یاد محبوب کے سوا کسی اور بات کا تصور تک خلل انداز نہ ہو۔ چنانچہ محبت الہی کا یہ طوفان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکی زندگی کی مصروفیتوں سے نکال کر ایک غار میں لے آیا جس کا نام غار حرا ہے۔ یہ غار حرا جس پہاڑ کی چوٹی پر ہے اس کا نام جبل نور ہے۔ یہ غار 4 گز لمبی 2 گز چوڑی ہے۔ اس کی وسعت اتنی ہے کہ ایک آدمی اس میں لیٹ سکتا ہے۔ جبل نور اور اس کے ارد گرد جتنے پہاڑ ہیں خشک اور بے آب ہو گیا ہے۔ راستہ اتنا کٹھن اور دشوار گزار ہے کہ صحت مند اور طاقتور آدمی بھی وہاں بڑی مشکل سے پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اگرچہ دوسرے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی اس قسم کے گوشہ تنہائی کو تلاش کیا جا سکتا تھا، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گوشہ نشینی کے لیے غار حرا کو اس لیے پسند فرمایا کہ یہاں بیٹھ کر بیت اللہ شریف کی زیارت بھی ہو سکتی تھی۔ اس وقت تو جبل نور مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن اب یہ شہر کافی وسیع ہو گیا ہے اور اس کی حدود جبل نور کو چھونے لگی ہے۔ علامہ احمد ابن زینی دہلان علیہ رحمہ نے تصریح کی ہے، یعنی قیام کی مدت کو مبہم رکھا کیونکہ یہ مدت متعین نہ تھی، کبھی 3 رات، کبھی 5، کبھی 7 راتیں، کبھی رمضان کا پورا مہینہ یہاں قیام فرماتے تھے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، سیرت انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔